بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آج میں تھوڑا جلدی آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات کر رہی ہوں۔ مطلب کل میں نے والدین کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی، اور ابھی آج 15 روزے کمپلیٹ ہو گئے اللہ کے فضل سے، اور یہ چاند جو ہے فل مون ہے، اور میں نے بھی چائے کا کپ رکھا ہے، ابھی قریب ایک چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد وہ کھاؤں گی جب مجھے اس کی ضرورت پڑے، مطلب جب دل چاہے گا تو چاند مجھے بہت پسند ہے نا، حد سے زیادہ پسند ہے۔ جب میں چاند کو دیکھتی ہوں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا دل اس کی طرف کھینچ رہا ہے نا۔ چاند بھی پسند ہے اور چراغاں پسند ہے۔ جب کوئی شادی بیاہ ہو یا مطلب اس طرح لوگوں نے چراغاں کیا ہوتا ہے نا، تو میں اپنے بچوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تھوڑی دیر ادھر رکتے ہیں نا، میں نے یہ چراغاں دیکھنا ہے نا۔ چراغاں کی طرف مجھے اپنا دل کھینچتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور یہ ایک چاند کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو ابھی میں مطلب ادھر چھت پہ آئی، اور ساتھ یہ گانا گا رہی تھی نا، کل چودھویں کی رات شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کہ ہم چپ رہے، کچھ نہ کہا، منظور تھا پردہ تیرا، یہ گا رہی تھی نا۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور گانا شروع ہو گئی ہے، چاند ان سے جا کے میرا سلام کہنا۔ تو جب میں یہ گا رہی تھی نا، تو مجھے یاد آیا، میں نے کل ایک اسٹیٹس لگایا تھا، وہ ایک اداس نوجوان جھیل کے کنارے، وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے نا دور دریا میں اچھال دیا، تو وہاں سے نا مگرمچھ نے سر نکالا پانی سے، اور اس کو کہتے ادھر آ، میں تیری اداسی کھڑا، سر پھاڑ دیتا، پتہ نہیں کیا جو پنجابی میں بولا کہ تو نے میرا سر پھاڑ دیا نا۔ تو چاند نے بھی مجھے کچھ اس طرح کا جواب دیا کہ جاوے اپنا کام کرنا۔ تو چاند پہ مطلب میرا یہ جو عنوان دوں گی اپنے لیکچر کا، وہ تو یہ ہے کہ چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا۔ لیکن اصل جو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اور ہے، مزے کی بات بتاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ جمادات میں نا، جامد چیزوں میں سب سے زیادہ پر اسرار جو ہے نا وہ پتھر ہیں۔ پتھروں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پتھر جو میرے خوف سے لڑکتے ہیں، اور وہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فضرب بعصاک الحجر، کہ اپنا یہ عصا جو ہے یہ پتھر پہ مارو تو وہاں سے 12 چشمے نا پھوٹ پڑے۔ یا ادھر ہمارے نا سوات سائڈ، مطلب ہمارے علاقوں میں سوات سائڈ، اور پتہ نہیں ملاکنڈ، جو بھی پتہ نہیں، لیکن وہاں پر ایک پتھر کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں سے چشمہ جاری ہے، اور انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید یہ پہاڑ کے ساتھ نتھی ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ پانی اس میں آ رہا ہے نا۔ لیکن انگریزوں نے کیا اس کو پہاڑ سے الگ کیا، ابھی بھی وہاں سے چشمہ جاری ہے، اور اس پانی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو پینے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا میرے گاؤں کے قریب سوابی میں نا ایک پہاڑی ہے نا، تو وہاں سے ایک بہت بڑا پتھر، میں اس کو دیکھ رہی تھی، میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، پتھر جیسے لڑک گیا ہے اور درمیان میں آ کے جہاں تک حکم تھا اس کے بعد سٹاپ، اور مطلب وہ نیچے نہیں آ رہا۔ حالانکہ عام طور پہ اگر ہم اسی طرح کسی ڈھلوان پہ کسی بھاری چیز کو چمٹانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں چمٹے گا، وہ مطلب نیچے گرے گا، وہ چیز نا گرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پتھر جو میرے خوف سے نیچے، مطلب میرے خوف سے لڑکتے ہیں، اور پتھروں کے بارے میں ہے کہ یہ سانس لیتے ہیں، اس کی کوئی 15 منٹ میں یہ ایک سانس لیتے ہیں۔ پتھر جو ہے نا، دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے راضی امانت انہیں دینا چاہا، پتھروں پہ اور پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ، تو انہوں نے مزوری ظاہر کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شعوری طور پہ یہ انسان سے زیادہ ذہین ہے، انسان نے اسے خود پہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلم و جہولا، یہ ظالم اور جاہل ہیں، انہیں خود پہ اس کو لے لیا۔ تو یا جیسے کہتے ہیں نا پتھر، مطلب اگر آپ زمین پہ 2 پتھر رکھ دیں اور آگے بڑھ جائیں، کچھ عرصے بعد واپس آئیں، تو وہ زمین کے اندر آدھے دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔
یا جیسے ہاں جب میں ہرنوئی میں نہیں تربیلا جب گئی تھی تو وہاں پر پتھروں کے اوپر سامنے والی پانی کی تصویریں بنی ہوئی تھی. مطلب آپ پتھروں کو اٹھائیں نا تو وہ پانی والی لہریں اس کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں جب بھی ایسی جگہوں پہ جاتی ہوں تو میں پتھر اکٹھے کرتی ہوں. لوگ میرا بڑا مذاق اڑاتے ہیں لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں. پتھر مجھے بہت گریسفل لگتے ہیں. تو جمادات میں سب سے زیادہ پراسرار پتھر ہیں. یہ ابھی تک ان کے راز نہیں کھلے انسان کے اوپر. چوپایوں میں سب سے زیادہ پراسرار گھوڑا ہے. گھوڑے کے بارے میں کہتے ہیں کہ گھوڑے کے قدموں تلے زلزلہ نہیں ہوتا. اور قیامت والے دن جب سور اسرافیل سے سب لوگ مر جائیں گے تو گھوڑا واحد ہے جو کھڑا رہے گا. اس کا گوشت گر جائے گا سارا. تب اس کو احساس ہوگا کہ یار میں اتنا زیادہ طاقتور تھا تو میں انسان کے قابو میں کیوں آیا. اور گھوڑے کو اکثر اپنی طاقت کی وجہ سے اپنی ہی انرجیز میں اکثر کہتے ہیں گھوڑے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہ ہارٹ اٹیک سے اکثر مرتے ہیں. پرانے وقتوں میں اگر یہ کبھی پیٹھ دکھاتے کسی جنگ میں تو ان کا سر قلم کر دیا جاتا تھا اور آج کل گولی مار دی جاتی ہے. اور گھوڑے کی وائبز بڑی انرجیٹک ہوتی ہیں, بڑی انرجی دینے والی ہوتی ہیں. مطلب ایک انگریز خاتون تھی نا, تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی بیمار ہو گئی تھی تو وہ مرنے کے قریب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. لیکن اس نے ایک ایسی جگہ پہ رہنا شروع کیا جہاں گھوڑے اس نے رکھے تھے. تو گھوڑوں کا جو اورا اور گھوڑوں کی جو وائبس ہوتی ہیں اور گھوڑوں کا ساتھ یہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو پھر اس نے یہ علاج کرنا شروع کیا لوگوں کا کہ جو بھی فرسٹریٹڈ اور انزائٹی والے لوگ ہوا کرتے تھے نا تو وہ اس کے پاس ابھی بھی آیا کرتے ہیں اور وہ گھوڑوں کے فارم پہ اس کو رکھتی ہے اور وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور گھوڑے کا نخرہ مشہور ہے. آپ نے کبھی سڑک پر نا گھوڑے کو چلتے ہوئے دیکھے تو وہ کچھ دیر ایک طرح کے قدم اٹھاتا ہے, کچھ دیر دوسری طرح کے قدم اٹھاتا ہے. اس کے قدم بڑے مزے کے ہوتے ہیں. اور گھوڑا آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورت ترین جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی پیاری 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 مخلوق میں بہت زیادہ پیاری مخلوق ہے. اچھا, رینگنے والے جانوروں میں سب سے زیادہ پراسرار جو ہے نا وہ سانپ ہے. سانپوں کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور ہو گئی ہے کہ 100 سال بعد ہی اپنے آپ کو انسان کی شکل میں لے آ سکتے ہیں. یا جیسے عموماً جنوں کے بارے میں قرآن مجید میں سانپ کے لیے جان کا لفظ یوز ہوا ہے اور جن کے لیے جان کا لفظ یوز ہوا ہے. تو سانپ اور جن کا بھی کوئی سمبند ہوگا. اور سانپ ایسے سانپ ہیں نا, ہو ہمارے علاقے میں ایک عورت تھی نا, تو وہ اندھی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میری چرپائی کے نیچے مجھے ایسے ہسنگ سی آواز سنائی دی تو میں نے نیچے جھانک کے دیکھا تو ایک سانپ نے مجھے دیکھا اور سانپ کے ساتھ اس کی صرف نظر ملی اور اس کی آئی سائڈ چلی گئی. تو اور ایسے سانپ ہے جو منہ سے زہر کی پچکاریاں مارتے ہیں, اور ایسے سانپ ہے جن کی سانسوں سے آگ لگ جاتی ہے, اور ایسے سانپ ہے کہ جن کی سانسیں بدل بلو پڑ جاتے ہیں. اور سانپ کے کانٹے کا کہتے سونے نہیں دینا نا, کیونکہ سانپ کا کانٹا جو ہے وہ نیند میں جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے, اور جب وہ سو جاتے تو وہ کومے میں چلا جاتا ہے, پھر وہ اٹھ نہیں پاتا. یہ جب میری یہ کہانی ختم ہو جائے گی نا تو پھر سانپ پہ میں دوبارہ ایک تھوڑی دیر کے لیے آؤں گی. اور سانپ جو ہے نا وہ بندے کو ہیپناٹائز کرتے ہیں نا, وہ ایسے پنکھ پھیلا کے پن پھیلا کے وہ ایسے جھونکتے ہیں اور وہ اگلے کو سلا دیتے ہیں, پھر وہ اس کو سویلو کرتے ہیں, ان کو درد نہیں ہوتا. تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے سانپوں کا. اور آسمان میں سب سے زیادہ پراسرار چاند ہے. یہ جو میرے سامنے ہے یہ سب سے زیادہ پراسرار ہے, چاند. اور چکور اس کے نیچے ناچتے ناچتے مر جاتا ہے. اور پاگل اس رات زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں, اور جو تھوڑے پاگل ہوتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں. اور وہ آپ نے انگریزی فلموں میں وہ اس کا بھی دیکھا ہوگا کہ بھیڑیے بن جاتے ہیں, اور چاند کی روشنی میں پتہ نہیں کیا ہے, باطن کی آنکھ رکھنے والے وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر مرکری کے بڑے ہڈن ذخائر ہیں, جس کی وجہ سے یہ سمندر میں جوار بھاٹا اٹھاتے ہیں
بڑی بڑی لہریں سمندر میں اٹھاتے ہیں، سمندر کو بلو کے رکھ دیتا ہے چاند کی روشنی. تو یہاں ہاں پھلوں میں مٹھاس کسی وجہ سے ہے، چاند کی روشنی کی وجہ سے. اور یہ پراسراریت اس میں اتنی زیادہ، میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں کہ میرا اپنا دل اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آسمان پہ سب سے زیادہ پراسرار چاند ہے. چاند کا میوزک، چاند کے اوپر جب یہ لوگ گئے تھے تو کہتے ہیں وہاں پر ایک میوزک بھی سنائی دے رہی تھی، وہ چاند کا میوزک تھا. بہرحال خوبصورت پیاری سی چیز ہے. اچھا، ان تمام چیزوں میں، ان تمام جو میں نے مخلوقات کا ذکر کیا، دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ پراسرار پھر انسان ہے، جس کو ابھی تک اپنی سمجھ نہیں آئی. جس دن اس کو اپنی سمجھ آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ لیتا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اللہ پاک کا فرمانا بھی ہے. اللہ پاک نے اس کو محبت سے تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا ہوا ہے. اس کا چہرہ اس لیے قابل قدر ہے. انسان تو بہت پیاری بڑی بلا ہے. تو وہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی نا، چھوٹی سی ویڈیو تھی مزے کی. اس میں نا بڑا سا سانپ آیا. میں نے بتایا تھا نا کہ سانپ پہ یہ چاند کے سامنے پرندے گزر رہے ہیں تھوڑے. یہ پچھلا تھوڑا سا 2-3 سیکنڈ پہلے کا جو سین ہے نا، اس میں پرندے گزرے ہیں اس کے سامنے سے. تو ایک لڑکا ایک بڑے سے اژدہا کے سامنے نا وہ پھن پھیلا کے وہ ناچ رہا تھا نا، مطلب اپنا ہپنوٹائز کر رہا تھا. وہ تم سو رہے ہو والا انداز نا. اور لڑکا بھی اس کے سامنے نا کھڑا ہو کے جھوم رہا تھا. لڑکا بھی جھوم رہا اور سانپ بھی جھوم رہا. سانپ پریشان ہو گیا، کیونکہ سانپ کو عادت ہے نا ہمیں انسانوں کو ہپنوٹائز کرنے کی اور اپنے شکار کو ہپنوٹائز کرنے کی. تو وہ حیران ہو رہا تھا کہ لڑکا کیا کر رہا ہے. لڑکا بھی جھوم رہا، سانپ بھی جھوم رہا. سانپ جھومتے جھومتے نا لڑکے کے قریب ہو گیا، لڑکا بھی جھومتے جھومتے سانپ کے قریب ہو گیا. اور دونوں ایک دوسرے کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. اتنے میں یہ بہت قریب ہو گئے، حتیٰ کہ دونوں کے چہرے آمنے سامنے ہو گئے. تو سانپ نے اپنی زبان نکالی اور سانپ کو اسے کاٹنا یاد نہ رہا. اور جب سانپ نے اپنی زبان نکالی تو لڑکے نے بھی اپنی زبان نکالی اور دونوں نے زبان ٹچ کی، لیکن سانپ نے اسے کاٹا نہیں. تو وہاں پر پھر میں بڑی ہنسی. میں نے کہا یہ دیکھو، اس نے سانپ کو بھی کنفیوز کر دیا کہ وہ کرے تو کیا کرے. اور اسی سانپ کو جو اپنے آپ کو بڑا پراسرار سمجھتا ہے، انسان نے کیا کیا، پٹاری میں بند کر دیا. اور جب دل چاہتا ہے تو بین بجا کے اس کو نچواتا ہے. تو انسان کو اپنے خواص سے، اپنی انرجی سے، اپنے آپ سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. اسے اپنے اشرفیت پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو آپ میری ویڈیو انجوائے کریں اور میں اپنا چاکلیٹ اب کھا لیتی ہوں. خوش رہو، آباد رہو. اللہ حافظ.